قازقستان کے صدر قاسم جومارت کا دورہ پاکستان، وزیر اعظم ہاؤس میں صدر قازقستان کے اعزاز میں استقبالیہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے معزز مہمان کا پراتفاق استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کا مصافحہ، خوشگوار جملوں کا تبادلہ۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے صدر قازقستان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ صدر قازقستان نے وزیر اعظم ہاؤس میں پودا لگایا۔ دونوں رہنماؤں نے کابینہ ارکان کا نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی قازقستان کے صدر قاسم جومارت سے ملاقات۔ دونوں ممالک نے اعلیٰ سطح سیاسی روابط میں تیزی، تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ خطے میں امن، استحکام، ترقی کے لیے مشترکہ کاوشوں پر زور۔ پاکستان قازقستان تجارت، سرمایہ کاری، رابطہ کے فروغ پر اتفاق۔ وسطی ایشیا سے پاکستان کے ذریعے عالمی منڈیوں تک رسائی۔ ریلوے روڈ منصوبوں میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال۔ زراعت، فوڈ پروسیسنگ، ادویات، ٹیکسٹائل، معدنیات میں تعاون۔ تجارتی وفود کے تبادلے پر زور۔ ایران نے امریکہ کو مذاکرات ترکیہ سے عمان منتقل کرنے پر آمادہ کر لیا۔ واشنگٹن کے ساتھ حالیہ کشیدگی میں تہران کی بڑی سفارتی کامیابی۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ایران کی درخواست پر ٹرمپ انتظامیہ کا اہم فیصلہ۔ ایران امریکہ دو طرفہ مذاکرات اب جمعے کو عمان میں ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کے لیے تیاری مکمل۔ مذاکرات کی منتقلی خطے میں سفارتی سرگرمیوں میں اہم پیش۔ ایران دوبارہ آپریشن مڈ نائٹ ہیمر جیسی کارروائی نہیں چاہے گا۔ امریکہ ایران کے درمیان مذاکرات جاری۔ وائٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافی صدر ٹرمپ کا دعویٰ، کہا ایران کسی پیش رفت کا خواہشمند نظر نہیں آتا، یہ دیکھنا ہوگا کہ بات کس نتیجے پہ پہنچتی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے اگلی ملاقات کہاں ہوگی علم نہیں، ماضی میں ایران کو مذاکرات کا موقع ملا مگر بات آگے۔ بحیرہ عرب میں امریکی ایئر کرافٹ کیریئر کی جانب آنے والا ایرانی ڈرون مار گرایا۔ امریکی F-35 طیارے نے دفاعی کارروائی میں ایرانی ڈرون تباہ کیا۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق ڈرون USS ابراہیم لنکن کی طرف بڑھ رہا تھا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ ایران شاہد 139 ڈرون کو نشانہ بنایا۔ امریکی ایئر کرافٹ کیریئر اور عملے کے تحفظ کے لیے کارروائی کی۔ واقعے میں کسی امریکی فوجی یا ساز و سامان کو ایران امریکہ کے درمیان ہونے والے مذاکرات میں پاکستان بھی ثالثی کی دعوت۔ دفتر خارجہ نے مذاکرات میں پاکستان کی دعوت کی تصدیق کر دی۔ مذاکرات میں شرکت کرے گا پاکستان۔ مذاکرات کے ذریعے امریکہ ایران کے درمیان کشیدگی میں کمی لانے کی کوشش کرے گا۔ پاکستان کو آئندہ مذاکرات کی دعوت نامہ موصول ہو گیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ دونوں ممالک کے درمیان جمعے کو استنبول میں مذاکرات۔ ملک بھر میں شب برات نہایت عقیدت اور احترام کے ساتھ منائی گئی۔ مساجد، گھروں میں نوافل، قرآن خوانی کا سلسلہ۔ ملک و قوم کی سلامتی، کشمیر اور فلسطین کے لیے خصوصی دعا۔ شہریوں کی بڑی تعداد نے قبرستان کا رخ کیا۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا رات کے قبرستان کا دورہ۔ شب برات کی بے شمار فضائل، یہ رات اللہ کے قریب جانے کا خاص موقع گٹر کے ڈھکن چوری، خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے سخت قانون۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ملزمان کو 1 سے 10 سال قید کی، لاکھوں روپے جرمانے کی سزا ہوگی۔ اگر کسی کی جان گٹر میں گرنے سے گئی تو ذمہ داروں پر بھاری جرمانہ ہوگا۔ لاہور میں بھاٹی گیٹ کے قریب خاتون اور بچی سیوریج لائن میں گر گئیں۔ سرگودا میں بچی سیوریج نالے میں گرنے کے بعد بروقت ریسکیو کر لیا گیا۔ نیا قانون شہری حفاظت اور حادثات کی روک تھام کے لیے لاگو کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگ زیب کا اندرونی شہر کا دورہ۔ موچی گیٹ، گنجان آباد علاقوں میں بسنت انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ بازاروں میں QR کوڈڈ پتنگوں اور ڈور کے سائز اور حفاظت کا معائنہ۔ بسنت کے دوران شہریوں کی حفاظت، ٹریفک روٹس اور متبادل راستوں کا منصوبہ۔ 519 بسیں، 60,000 رکشے، میٹرو بس، اورنج لائن ٹرین مفت سروس۔ شہری ذمہ داری کی اپیل، سیفٹی راڈ کے بغیر موٹر سائیکل سڑک پر نہ لانے کی سخت ہدایت۔ والدین اور شہری بی جے پی اور RSS کا ہندوتوا ایجنڈا اب ہندو سماج میں بھی تفریق کا سبب بننے لگا۔ اقلیتوں کے خلاف ایجنڈے پر کاربند رہنے کے بعد بی جے پی اور RSS اندرونی کشمکش کے شکار۔ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے لیے مساواتی قوانین نے ذات پات پر بحث دوبارہ زندہ کر دی۔ بیرونی گروپس کو نشانہ بنانے والی تفریق ہندو سماج کے اندر پھیل رہی ہے۔ ماہرین کے مطابق ہندوتوا نظریہ پہلے اقلیتوں میں اب ہندو سماج میں بھی خلفشار پیدا کر رہا ہے اور خطے میں انتہا پسندی کا باعث
لیبیا کے سابق حکمران معمر قذافی کے بیٹے سیف الاسلام قذافی قتل قذافی خاندان کے قریبی ذرائع نے سیف الاسلام کی ہلاکت کی تصدیق کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق سیف الاسلام قذافی کو باغ میں گولیاں مار کر قتل کیا۔ 4 افراد ملوث، واردات کے بعد ملزمان فرار۔ لیبیا کی سرکاری ایجنسی نے لانا نے مشیر عبداللہ عثمان کے حوالے سے موت کی تصدیق کی۔ سیف الاسلام قذافی کا والد کا جانشین سمجھا جاتا تھا۔ 2021 میں صدارتی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا۔ سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کی بھارتی سرپرستی میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ بلوچستان میں دہشت گرد حملہ بھارتی خفیہ ایجنسی کی سرپرستی میں ہوا۔ گرپتونت سنگھ نے کہا کہ حملہ پاکستان امریکی مفادات کے خلاف براہ راست کارروائی ہے۔ بھارت دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان امریکہ سرمایہ کاری روکنا چاہتا ہے۔ دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا بھارت کا مقصد ہے۔ بھارت پر خطے میں عدم استحکام پھیلانے کے پاکستان کے نامور باکسر عثمان وزیر کی اگلی فائٹ بھارتی باکسر کے خلاف۔ عثمان وزیر 28 فروری کو بھارتی باکسر مہیش کے مد مقابل ہوں گے۔ پاکستان بھارت کے روایتی حریف باکسرز تھائی لینڈ میں آمنے سامنے آئیں گے۔ عثمان وزیر اپنے 18ویں فائٹ میں ناقابل شکست رہنے کے لیے پرعزم۔ عثمان وزیر نے کہا، بھارت کے خلاف فائٹ کے لیے مکمل تیار ہوں۔ قوم سے ایچ پی ایل پاکستان سپر لیگ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس ریکارڈ قیمت میں فروغ۔ پی ایس ایل کے 1 سالہ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس پاکستانی کمپنی نے خرید لیے۔ ریزرو قیمت سے زائد بولی۔ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی مالیت میں 149% اضافہ۔ انٹرنیشنل میڈیا رائٹس کی فروخت سے پی ایس ایل میں تاریخی ریکارڈ قائم۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا، پی ایس ایل دنیا کی صف اول کی T20 لیگز میں جگہ بنا رہا ہے۔ 149% اضافہ پی ایس ایل پر عالمی اعتماد کا مظہر۔ اور پاکستان سپر لیگ کی نئی فرنچائز سیالکوٹ اسٹالینز نے پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن کے لیے سابق آسٹریلوی کپتان سٹیو اسمتھ کو ٹیم میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ سٹیو اسمتھ سیزن میں پہلی مرتبہ پاکستان سپر لیگ میں ایکشن میں نظر آئیں گے۔ سیالکوٹ اسٹالینز نے سابق آسٹریلوی وکٹ کیپر بیٹر کو ٹیم کا ہیڈ کوچ مقرر کیا تھا۔ پی ایس ایل کا 11واں ایڈیشن 26 مارچ سے 3 مئی